انفارچونیٹلی اگر کسی بھی وجہ سے اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام انگلش میں اے سے آئے، یو، ای، ایل، وائی سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو یہ والا ستارہ اور اس کی جرنلائز انفارمیشن آپ لوگوں کو مدد کرے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے کے ہمارے ستارے کیا کہتے ہیں۔ ذرا لمبی ڈیٹس ہیں، میں کیونکہ ظاہر لپیٹنی تو ہے میں نے نا، 16 اگست سے ہم شروع کریں گے اور ہم اسے ختم کریں گے آج 25 اگست پہ۔ تو سب سے پہلے ایریز، ہم تاریخوں کی بات کرتے ہیں۔ 16 اگست، پچھلے ہفتے بھی میں نے کلوز کرتے ہوئے اگست کو کہا تھا کہ کیونکہ 7 اگست سے ایک ستارہ ذرا پازیٹیو آیا ہے میرے ایریز کے لیے، تو یہ کیا کرے گا، وہ جو 2 ستارے کمزور کرنے کی کوشش کر رہے تھے میرے ایریز کے میرج ہاؤس کو، ٹھیک ہے نا، یا ریلیشن شپ ہاؤس کو، یا میرے ایریز کی بزنس ریلیشنز کو، کیونکہ 27 جولائی سے ستارے نے وہاں پہ الٹا چلنا شروع کر دیا۔ حالانکہ یہ اس سال یہاں پہ آیا تھا 2026 میں 14 فیبروری کو، مگر تھوڑا کھڑا ہوا تھا، کچھ کہہ نہیں رہا تھا۔ اوپر سے وہاں پہ نیپچون بھی ریٹروگیشن میں ہے، سیٹرن بھی ریٹروگیشن میں ہے۔ تو ایک تو چیز یاد رکھیے، ہوا میں نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں، یہ نیگیٹو انرجیز ہم پہ جادو ٹونوں کے ذریعے بھی مسلط کی جاتی ہیں۔ تو جب ایسا کوئی، جب ہاؤس ویک ہوتا ہے، جیسے آپ کا ریلیشنز والا ہاؤس ویک چل رہا ہے ایریز، تو وہ کیا کرتا ہے کہ نیگیٹو انرجیز اسے گریب کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ کو یہ بات کہتی رہی کہ یہاں پہ آپ کو اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور اپنے ریلیشنز کا، لیکن یہ شکر ہے کہ 16-17 کی ڈیٹ بھی ٹھیک ہی تھی اور ہے، اور 7 اگست سے آلریڈی وہاں پہ ایک پازیٹیو ستارہ آیا ہوا ہے۔ 18, 19, 20 یہ ڈیٹ مارک ضرور کر لیجئے گا۔ ان 3 تاریخوں میں اپنے فائنینسز کی نیت سے آپ نے صدقہ کرنا ہے، تاکہ آپ کے جو فائنینشیل ایریا میں کوئی بھی ناگوار خرچہ یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہے اس میں کوئی پرابلم پیدا نہ کرے، کوئی آپ کی قیمتی چیز کا لاس نہ ہو، آپ کو فائنینسز کا جو سیکٹر ہے اس کی کوئی بھی پریشانی جو ہے وہ میرے ایریز کو پریشان نہ کرے۔ آگے چلتے ہیں جی، 21 جو ہے لے کے جون سے، 21 اگست سے لے کے 25 اگست تک پھر ایریز ستارے، دن، ہفتہ، بلکہ آپ اور آگے چلے جائیے، 27 اگست تک آپ سیف ہیں، آپ پلاننگ کر سکتے ہیں۔ 21 سے لے کے 27 اگست تک کی پلاننگ آپ کر سکتے ہو کہ آپ نے یہ تاریخیں میرے ایریز اسٹوڈنٹس کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں، یہ تاریخیں میرے ایریز کے کریئر ہاؤس میں بھی کوئی بلیسنگ دے رہی ہیں، یہ تاریخیں جو ہیں کوئی دوستی یاری کی طرف سے بھی کوئی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ ان تاریخوں میں اگر کوئی پیپر ورک یا کوئی بزنس ڈیل، چاہے پیپر ورک ایمبیسی میں ہے، کورٹ میں ہے، سرکاری دفتر میں ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ستارے آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، تو زمینی ادارے خود بخود تعاون کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اور اسپیشلی تاریخیں میرے جو پیارے ایریز اسٹوڈنٹس ہیں انہیں تو بہت سپورٹ کر رہی ہیں۔ مجھے اسٹوڈنٹس کی ہمیشہ سے بڑی خوشی ہوتی جب اچھی خبر دینی ہوتی ہے، کیونکہ آپ لوگ ہیں تو ملک بھی سیف ہے، آپ مستقبل ہو ملک کا، اور 60% ہیں آپ پاکستان کا۔ آگے چلتے ہیں جی، جو ستاروں کی ایک گلیکسی جو ہے، پہلے تو میں بتاؤں گی جو ایک ستارہ آتا ہے 11 اگست سے، یعنی یہ پچھلے ہفتے آتا ہے، اور اس کی وجہ سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا موڈ خراب ہو سکتا ہے، رشتوں کی وجہ سے، رشتہ داریوں کی وجہ سے آپ کا موڈ جو ہے نا وہ خراب ہو سکتا ہے۔
تو آپ کو جو ہے اپنا یہاں پہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ حکمت عملی بھی اپنانی ہے، اور اپنے رشتوں کو آپ نے جو ہے کسی بھی مشکل میں نہ آپ ڈالیں، نہ آپ ان کی وجہ سے آپ جو کسی مشکل کا شکار ہوں. تھوڑی تدبر، تحمل مزاجی، رواداری اور پیشنس کے ساتھ آپ نے اس وقت اپنا پیرنٹس والا ہاؤس، سبلنگس والا ہاؤس اور آپ کا ہوم لینڈ، یہ آپ نے ذرا ڈیل کرنا ہے. یہ ذرا جو ہے نا، یہ 11 اگست سے یہ ستارہ آیا ہے اور یہ یہاں پہ آلموسٹ 28 سپٹمبر تک یہاں پہ ہے. تو اس وقت میں کوئی گھر کے کام یا کنسٹرکشن بھی شروع نہ کیجیے گا. کوئی آپ پھر اریٹیٹ ہوں گے اور کوئی ایسی بھی چیز نہ کریں جو رکاوٹ آئے اور پھر آپ کو پریشانی میں ڈالے. اس کے علاوہ جی ماشاء اللہ ستاروں کی ایک گلیکسی ہے جو کہ بڑے آپ کے ادھر بیٹھی ہوئی ہے. ایک ستارہ یہاں پہ آتا ہے 30 جون کو اسی سال، دوسرا آتا ہے 23 جولائی کو اسی سال، تیسرے نے پچھلی ہفتے یا ہفتوں میں قدم رکھا 9 اگست. ٹھیک ہے، اور یہ تینوں ستارے میری برتھ ڈے کے تحفہ لے کے آپ کے پاس آئے ہیں. میرے ایریز کو لو لائف میں کوئی اوسم قسم کا کلک ہو سکتا ہے، کوئی اولاد کی بلیسنگ، اولاد کی طرف سے کوئی خوشی، اولاد کی طرف سے کوئی آپ کو اچھی خبر مل سکتی ہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے لو ہاؤس میں اور جو ایریز سپورٹس میں ان کے لیے بھی اچھے راستے کھلیں گے، اور کوئی ایسا مارکا مار سکتے ہیں کہ آپ ایک بڑا نام پیدا کر سکتے ہیں. تو جو سپورٹس میں ایریز ہیں وہ اپنی 100% پرفارمنس دیں تاکہ کوئی ریکارڈ بن جائیں آپ کے. اور کوئی غیر ایریز، ہمارے ایریز دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے 16 سے 23 کا، اس کی بیسک تھیم جو ہے نا وہ بیسیکلی ریلیشن شپ کے معاملات اور کریئر کے معاملات، ڈائریکشنز ہیں دونوں میں. ریلیشن شپ، ہر طرح کا ریلیشن شپ، اور آپ کے کریئر کے حوالے سے آپ نے جس چیز کا دھیان رکھنا ہے وہ یہ کہ آپ کو اس ہفتے لاسٹ ویک کی طرح، لاسٹ ویک بھی یہ وائب تھی لیکن اس ہفتے بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے یہ وائب، کہ آپ کا جو لو ہیں، جتنے بھی ریلیشن شپس ہیں ریگارڈنگ لو، وہ ٹیسٹ ہوں گے. آپ بھی کہیں نہ کہیں آپ کا ذہن اس طرح سے بنا ہوا ہے، لاشعوری طور پر اس طرح سے آپ کا ذہن بنا ہوا ہے کہ کون مجھ سے کتنا سنسیئر ہے. پچھلے ہفتے بھی یہ چل رہا تھا لیکن اس ہفتے جیسے آپ ٹیسٹ لینے لگ جاتے ہیں، لوگ آپ کا ٹیسٹ لینے لگ جاتے ہیں، اس طرح سے یہ دکھائی دیتا ہے. اور جو گرہن لگا ہے، سورج گرہن 12 کو، 12 کے بعد سے آپ کے اندر ایک ایگو کا ایک بہت جیسے پہاڑ سا، آتش فشاں سا ابلنے لگ گیا ہے. اب آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ آپ جو بھی ایکشن لیتے ہیں، جو بھی کام لیتے ہیں، اس کو آپ نے لیڈ کرنا ہے کانفیڈنس سے. کانفیڈنس ایک اور چیز ہے، ایگو ایک اور چیز ہے، کیونکہ اس ہفتے ایسے لگتا ہے کہ آپ ہر کام ایگو کی بنیاد پر کر رہے ہوں. سو ایگو کو ایک طرف رکھ کر آپ نے لیڈ ود کانفیڈنس، اور بالکل کانفیڈنس سے اور کلیئرٹی سے. اور اس کے بعد ایک یہاں پر ایسے بھی لگتا ہے کہ جیسے آپ جلدی میں ہیں، تیزی میں ہیں، پوری انفارمیشن نہیں ملی آپ کو اور آپ نے جو ہے وہ بڑا فیصلہ کر دیا ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے، پراپرٹی کے حوالے سے، کیونکہ آپ کے گھر سے کی طرف سے آپ کو پریشر آ سکتا ہے کچھ فیصلے کرنے کا. تو آپ نے جو فیملی پریشر ہے اس کی بجائے، اس میں فوری غلط فیصلہ کرنے کی بجائے، وداؤٹ انفارمیشن فیصلہ کرنے کی بجائے، آپ نے جب تک آپ اپنی جگہ پر، مقام پر کھڑے رہیے، جب تک ہر چیز کلیئرلی آپ کو دکھائی نہیں دیتی، سمجھ میں نہیں آتی اور پوری آپ کے پاس انفارمیشن نہیں آ جاتی. اور آپ نے ایک بات اور بھی دھیان میں رکھنی ہے کہ اس ہفتے آپ جج کرنے کی کوشش کریں کہ کون صحیح طور پر آپ کے ساتھ کھڑا ہے. who is truly besides you. because ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں لیکن ان میں آپ کے ساتھ کون ہے، آپ کا ساتھ کون دے رہا ہے، یہ آپ نے جج کرنا ہے اس ہفتے. اس کو آپ نے سمجھنا ہے اور سیریس ڈیسیشنز میں آپ نے انفارمیشن کا ویٹ کرنا ہے. بیکاز کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس طرح کی سچویشن ضرور ہے کہ آپ جیسے بغیر کسی کے، یعنی بعد میں پھر انسان شرمندہ ہوتا ہے. تحقیق کے بنا کوئی فیصلہ مت کیجیے گا. آپ کی اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے لیے کوئی نئی اپرچونٹیز کھل رہی ہیں. وہ تمام لوگ جو لوگ آپ سے چھیننا چاہتے تھے نا،
وہ آپ کو کئی گنا ہو کر کے قدرت واپس کرے گی، یا جو آپ سے چھین لیا گیا تھا وہ کئی گنا ہو کر آپ کو واپس ملے گا۔ نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ بی کیئرفل، آپ کے ارد گرد آستین کے سانپ بہت زیادہ ہیں، آپ کو جیسے پیار سے دھوکہ دینے کے لیے، اور یہ وائب چلتے ہوئے اب تیسرا ہفتہ ہے، اور لو وائب بہت زبردست ہے۔ لو وائب میں اسٹار کارڈ ہے، یعنی کہ اسٹار کارڈ کہہ رہا ہے دس از اسٹار کارڈ اینڈ دس سیز، اور ویسے بھی وینس آپ کے 7th ہاؤس میں ہے اور جوپیٹر آپ کے 5th ہاؤس میں ہے، اور بہت کچھ انفولڈ ہو رہا ہے۔ سو لو تو بنتا ہے، اور لو کی جو سائن ہے وہ کافی اسٹرانگ دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ کا جو لاکی نمبر ہے وہ بن رہا ہے 9999۔ یہ ایک ماسٹر نمبر ہوتا ہے، اور اس ماسٹر نمبر کی ایک اہمیت یہ ہوتی ہے کہ جس ہفتے کا نمبر 99 ہو یا دن کا نمبر 99 ہو، وہاں پر بہت سارے کام مکمل ہو جاتے ہیں۔ یہ تکمیل کا نمبر ہے، تو فوکس اپنا رکھیے پچھلے کاموں کو سارے جو ہیں ان کو نپٹانے کا۔ آپ کا اس ہفتے کا لاکی سٹون بن رہا ہے گرین سٹون کا تھمبل، جیسے یہ سٹون ہے اس طرح سے گرین کلر کا، اور گرین میں اگر آپ کو اونیکس مل جاتا ہے تو گرین اونیکس جو ہے اس کا تھمبل آپ کا لاکی سٹون رہے گا۔ آپ کا لاکی چارم بن رہا ہے مرجان کا، اس طرح ایک یہ مرجان ہے وائٹ، آرٹیفیشل، لیکن اصل مرجان کا اس طرح کا درخت ہوتا ہے، یہ بیل ہوتی ہے مرجان، تو اس طرح کا ریڈ کلر کا مرجان کا پودا آپ کا لاکی چارم بن رہا ہے۔ آپ کا لاکی کلر ہے بیبی پنک، بیبی پنک یعنی پنک کا سب سے ہلکا شیڈ۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو اس ہفتے آپ کا جو ڈیوائن کام ہے یا ڈیوائن ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے کپڑے کا، لباس کا بندوبست کیجیے، غریبوں کے لیے کپڑوں کا بندوبست کیجیے، یتیم خانے میں یا جہاں بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ کو جہاں لگے کہ آپ کسی کا سر ڈھک سکتے ہیں، کسی کا تن ڈھانپ سکتے ہیں، تو وہ اس کی کوشش کیجیے گا جتنے بھی آپ کے مینس ہیں۔ اب موو